السلام علیکم۔ پروفیسر منہاس کے گھر میں اس کی سوتیلی بیٹی ماہپارہ کی خوابگاہ اوپری منزل پر تھی۔ رات کے 2 بجے اس کی خوابگاہ کے بند دروازے کے پیچھے ایک فائر کی آواز گونجی۔ فائر کے فوراً بعد ایک نسوانی چیخ سنائی دی اور پھر ایک شخص دروازہ کھولتا ہوا باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، لیکن اس کے چہرے سے گھبراہٹ اور پریشانی واضح تھی۔ خوابگاہ کے کھلے ہوئے دروازے سے ایک بیڈ نظر آ رہا تھا، جس پر ایک لڑکی اس طرح اوندھی پڑی ہوئی تھی جیسے وہ لاش ہو۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسی شخص کی گولی کا شکار ہوئی ہوگی جو ریوالور لیے بھاگتا ہوا کمرے سے نکلا تھا۔ امکانی قاتل تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا، جہاں ایک مختصر سی راہداری تھی۔ اس سے گزر کر قاتل کو ڈرائنگ روم میں قدم رکھنا تھا، جہاں سے وہ بیرونی دروازے کا رخ کرتا، لیکن جیسے ہی وہ راہداری طے کر کے مڑا، ایک جھٹکے سے رک گیا۔ اس کے رکنے کا سبب رسی کا وہ پھندا تھا جو اس کے چہرے کے سامنے لہرا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ پھندا اس کے سر پر تھا۔ وہ اس کے سر پر سے پھسل کر اس کی گردن تک جا پہنچا اور اس کا حلقہ تنگ ہو گیا۔ یہ عمل اتنی تیزی سے ہوا تھا کہ ریوالور والے کو سنبھلنے کی مہلت ہی نہ ملی تھی۔ جب وہ صورتحال کو کچھ سمجھا تو پھندا پوری طرح تنگ ہو چکا تھا اور رسی تن گئی تھی۔ بے اختیار اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن تک پہنچ گئے اور اس نے پھندے کو اپنی گردن سے نکالنا چاہا۔ اس کوشش میں ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا، لیکن اس پھندے سے نجات حاصل کرنے کی کوشش برابر نہیں ہو سکی تھی۔ رسی اوپر کی طرف کھینچی اور فرش سے اس کے قدم اکھڑ گئے۔ وہ فرش سے تقریباً 1 فٹ اوپر ہو گیا۔ یقیناً اس کا سانس گھٹ جاتا اور وہ ہلاک ہو جاتا، لیکن اس نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے رسی پکڑ لی اور سارا زور اپنی کلائیوں پر ڈال دیا۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے پھندا اس کی گردن پر مزید سخت نہ ہو سکا۔ اب ڈرائنگ روم میں میری آواز گونجی، ویری گڈ، بہت دلکش منظر ہے۔ رسی سے لٹکے ہوئے آدمی نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے بڑے اطمینان سے کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس شخص کی آنکھوں میں شناسائی کی کیفیت نظر آئی۔ اس کے ہونٹ کھلے، مگر پھندے کی سختی اتنی تھی کہ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش سے مجھے صرف اتنا اندازہ ہوا تھا کہ اس نے بانو کہنا چاہا تھا۔ میں نے اوپر بالکونی کی طرف دیکھا جہاں رضوان موجود تھا اور وہ رسی اس نے اوپر کھینچ رکھی تھی۔ پھندا بہت سخت ہو گیا ہے رضوان، میں نے کہا، اسے ذرا نیچے کرو تاکہ میں پھندے کو ڈھیلا کر سکوں اور یہ بول سکے۔ یہ کہتے ہوئے میں بڑی تھی اور اس آدمی کے قریب پہنچ گئی تھی۔ رسی سے لٹکا ہوا وہ شخص چہرے مہرے سے ہی جرائم پیشہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے فرش سے اس کا ریوالور اٹھایا اور ایک قریبی صوفے پر ڈال دیا۔ رسی آہستہ آہستہ نیچے ہونے لگی اور پھر جیسے ہی اس شخص کے پیر زمین پر سے ٹکے، میں نے اس سے کہا، خبردار، تم اپنے ہاتھ رسی پر اسی جگہ رکھے رہو جہاں وہ ہیں۔ اگر تم نے اس کے خلاف کیا تو رسی کو پھر اوپر کھینچ لیا جائے گا۔ اگر میں نے اسے یہ تاکید نہ کی ہوتی تو یقیناً وہ فرش سے پیر لگتے ہی پھندے کو اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش کرتا۔ پھندے کی وجہ سے اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ میں نے پھندے کو اسی کی گردن پر ڈھیلا کیا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بول سکتے ہو، میں نے کہا۔ ہاں ہاں، اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ تو تمہیں ماہپارہ کو قتل کرنے پر مامور کیا گیا تھا؟ نہیں، میں تو یہاں چوری کرنے آیا تھا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ وہ گولی چلنے کی آواز اور وہ چیخ کس کی تھی؟ مجھے نہیں معلوم۔ تم اس کمرے میں تھے اور تمہیں اس کے بارے میں نہیں معلوم؟ میں نے زہر خند کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ وہ جلدی جلدی بولنے لگا۔ جب میں اس کمرے کا دروازہ کھول کر اندر پہنچا تھا تو وہاں تاریکی تھی، پھر اندر پہنچنے کے بعد جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا، کمرے میں روشنی ہو گئی۔ میں اچھل پڑا اور اس وقت میری نظر سامنے بستر پر پڑی ہوئی ایک لڑکی پر گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ زندہ تھی یا مردہ۔ پھر اسی کمرے میں ایک فائر کی آواز گونجی اور ایک نسوانی چیخ سنائی دی۔ مجھے نہ تو فائر کرنے والا دکھائی دیا تھا اور نہ وہ چیخنے والی نظر آئی تھی۔ میں اس صورتحال سے اتنا گھبرایا کہ فوراً دروازہ کھول کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ خدا کی قسم، بس اتنی ہی بات ہے، میں چوری بھی نہیں کر سکا۔ میں تمہاری سب باتوں پر یقین کیے لیتی ہوں، لیکن یہ بات قطعاً غلط ہے کہ تم یہاں چوری کی نیت سے آئے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ رضوان، میں نے اوپر دیکھا۔ رضوان میرا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے فوراً رسی اوپر کھینچ لی
اور میری توقع کے مطابق وہ شخص اپنا سارا وزن اپنی کلائیوں پر ڈال کر رسی سے لٹک گیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو پھندا اس کی گردن پر پھر سخت ہو جاتا۔ میں نے پھندے کو ڈھیلا ضرور کیا تھا، لیکن اسے اس کی گردن سے نکالا نہیں تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور بڑے اطمینان سے بولی، تم اس طرح زیادہ دیر تک لٹکے نہیں رہ سکتے۔ گھنٹے آدھ گھنٹے میں تمہارے بازوؤں کی قوت جواب دے جائے گی اور تم رسی پر اپنے ہاتھوں کی گرفت قائم نہیں رکھ سکو گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھندا پھر سخت ہو جائے گا اور تم دم گھٹ جانے کے باعث مر جاؤ گے۔ کیا تم نے سنا نہیں کہ پھانسی پانے والوں کی موت کتنی اذیت ناک ہوتی ہے؟ تم اس اذیت ناک موت سے دوچار ہونا چاہتے ہو یا سچ بول کر اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو؟ میں صرف ہکلانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں صرف سچ سننا چاہتی ہوں۔ مجھے تم سے کچھ معلومات حاصل کرنا ہے۔ یہ تو میں جانتی ہوں کہ تم یہاں ماہپارا کو قتل کرنے آئے تھے، لیکن جب تک تم اس کا اقرار نہیں کر لو گے میں کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گی۔ وہ خاموش رہا اور رسی سے لٹکا ہوا ہانپتا رہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان سے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں تمہارے بولنے کا انتظار کر لوں گی، مجھے زیادہ جلدی نہیں ہے۔ پھر میں اوپر دیکھتی ہوئی بولی، تم بھی نیچے آ جاؤ رضوان، رسی کا سرا گیلری کی کسی چیز سے باندھ دو۔ نہیں، ٹھہرو، رسی سے لٹکا ہوا شخص چیخ پڑا، میں بتا دوں گا، میں سب کچھ بتا دوں گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں چوری کرنے آئے تھے؟ نہیں، میں ماہپارا کو قتل کرنے آیا تھا، اس نے مردہ سی آواز میں کہا۔ گڈ، میں صوفے سے کھڑی ہو گئی اور پھر اوپر دیکھتی ہوئی بولی، رضوان اسے نیچے کرو۔ رضوان نے آہستہ آہستہ رسی کو ڈھیل دی۔ میں نے اپنے شکار سے کہا، جب تمہارے پیر فرش سے لگ جائیں تب بھی تم رسی ہی کو پکڑے رہنا، جب تک تم سے میری گفتگو مکمل نہ ہو جائے تم پھندے کو اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ اس کے پیر فرش سے لگ گئے، لیکن اس نے میری تنبیہ کو فراموش نہیں کیا، یعنی پھندے کو اپنے گلے سے نکالنے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں، میں بولی، تو تم ماہپارا کو قتل کرنے آئے تھے؟ ہاں، اس کام کے لیے تمہیں کس نے بھیجا تھا؟ گڈو نے۔ گڈو، میں دانت پر دانت جما کر بولی، یہ نام سن سن کر میرے کان پک گئے ہیں، پک پک کر سڑ بھی جائیں گے۔ رضوان نے گیلری سے ہانک لگائی، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس کمبخت گڈو کو گڑیا بنا دیا جائے، لیکن میری بات آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ سنو، میں اپنے شکار کو گھورتی ہوئی گررائی، تمہارا نام کیا ہے؟ مجید۔ تمہیں گڈو نے یہ کام کیوں سونپا تھا؟ یہ تو گڈو ہی جانتا ہوگا، تمہیں نہیں معلوم؟ نہیں، تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ گڈو کس کے لیے کام کرتا ہے۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ کوئی بہت بڑا آدمی ہے۔ اس بڑے آدمی کا نام نہیں جانتے؟ نہیں، گڈو جانتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اسے تو جاننا چاہیے۔ صرف خیال ہے، یقین نہیں۔ ہاں، بس خیال ہے، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جھنجھلا گئی۔ تم بھی اس بڑے آدمی کا نام جانتے ہو اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ماہپارا کو قتل کرنے کے لیے کیوں بھیجا گیا تھا؟ نہیں نہیں، مجید نے گڑ گڑانے والے انداز میں کہا، میں قسم کھاتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ رضوان، میں نے مخصوص انداز میں پکارا۔ یہ ایک اشارہ تھا جسے رضوان نے فوراً سمجھ لیا اور ایک بار پھر رسی کھینچ لی۔ مجید اب ایک بار پھر فرش سے 1 فٹ اوپر لٹک رہا تھا۔ میں نے رضوان سے کہا، رسی کو کسی چیز سے باندھ کر نیچے آ جاؤ۔ میں مر جاؤں گا، مجید بلبلایا۔ مجھے تمہاری زندگی یا موت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں نے بے پرواہی سے شانے جھٹک دیے۔ میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے کوئی اہم کلو دے دو۔ اگر نہیں دے سکتے تو مر جاؤ، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے یہ سارا کھٹراگ اسی لیے پھیلایا تھا کہ مجھے کوئی خاص بات معلوم ہو سکے۔ اب اگر مجھے کوئی بات نہیں معلوم ہوتی تو تم جہنم میں جاؤ میری بلا سے۔ لیکن میں بتاؤں کیسے؟ مجید نے بڑی بے بسی سے کہا، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں۔ اگر معلوم نہیں ہے تو یہ تمہاری بدقسمتی ہے۔ اگر تم کچھ جانتے ہوتے تو اس وقت تمہیں زندگی مل جاتی۔ عدم واقفیت کی بنا پر اب تمہیں موت سے گلے ملنا ہوگا۔ اتنے میں رضوان گیلری سے نیچے آ گیا۔ اس نے رسی گیلری میں کسی چیز سے باندھ دی تھی۔ آؤ، میں نے رضوان سے کہا، اب ہم ماہپارا کی خوابگاہ میں چل کر اپنا سامان سمیٹ لائیں۔ چلیے جناب، رضوان نے طویل سانس لے کر کہا۔ جب ہم دونوں جانے کے لیے مڑے تو مجید ایک بار پھر گڑ گڑانے لگا۔ وہ انسانیت کے واسطے دے دے کر زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن میں نے اس کی پکار پر کان نہیں دھرا۔
جب ہم سنگی سیڑھیاں طے کر رہے تھے تو رضوان بولا، کیا آپ واقعی اسے مار ڈالنا چاہتی ہیں؟ نہیں، تو پھر اسے اس طرح چھوڑ آنے کا مطلب؟ میں چاہتی ہوں کہ اگر اسے کوئی بات معلوم ہو تو وہ بتانے پر آمادہ ہو ہی جائے گا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ خان آف کالا گھوٹ اور اس کے مقاصد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوگا۔ اس صورت میں ہم اسے چھوڑ دیں گے، کچھ انتظار تو کر لیں، اور اگر اس کا گلا گھٹ گیا، وہ خاصا طاقتور آدمی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ وہ رسی سے لٹک کر آدھا گھنٹہ تو گزار ہی دے گا۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم اوپر ماہپارہ کی خوابگاہ میں پہنچ گئے۔ سب سے پہلے تو اس لڑکی کی ہوا نکالو، میں نے مسکرا کر لاش کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لاش دراصل ربڑ کی ایک لڑکی تھی۔ بہت عرصے پیشتر یہ میں نے یورپ کے کسی ملک سے خریدی تھی، لیکن اس وقت یہ نہیں سوچا تھا کہ کبھی اس کا یہ مصرف بھی ممکن ہوگا۔ ہوا نکلنے کے بعد وہ ربڑ کا ایک تھیلا سا بن جاتی تھی، جسے لپیٹ کر بڑی آسانی سے بغل میں بھی دبایا جا سکتا تھا۔ رضوان اس کام میں مصروف ہوا اور میں اس پوشیدہ ٹیپ ریکارڈر کی طرف متوجہ ہوئی، جس سے بلند ہونے والی نسوانی چیخ اور فائر کی آواز نے مجید کو بخلا دیا تھا۔ اس ٹیپ ریکارڈر کا کنیکشن میں نے اسی سوئچ سے کیا تھا جس سے کمرے کی لائٹ جلتی تھی۔ یہ سارا سیٹ اپ میں نے اس طرح کیا تھا کہ جب کمرے کا دروازہ کھول کر بند کیا جائے تو کمرے کی لائٹ بھی جل اٹھے اور ٹیپ ریکارڈر بھی چل پڑے۔ میں نے وہ سارا تام جھام سمیٹا اور اس دوران میں رضوان نے ربڑ کی وہ لڑکی بھی طے کر لی۔ ہم نے یہ سارا بندوبست 11 بجے سے پہلے پہلے کر ڈالا تھا اور ماہپارہ کو یہاں سے منتقل کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے ہم قاتل کی آمد کا انتظار کرتے رہے تھے۔ آؤ اب چلیں، میں نے رضوان سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کی طاقت جواب دینے والی ہوگی۔ میرا اشارہ مجید کی طرف تھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں رخصت ہوتے دیکھ کر اس کی ہمت بالکل ہی جواب دے جائے گی، اور وہ کوئی خاص بات بتا سکتا ہے تو ضرور بتا دے گا۔ مجھے توقع نہیں تھی کہ وہ کچھ بتا سکے، کیونکہ اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوگا۔ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم سنگی سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچے اور جب راہداری سے مڑ کر ڈرائنگ روم میں پہنچے تو ٹھٹک کر رک گئے، بالکل اسی طرح جیسے مجید رسی کے پھندے کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ ہم بھی رسی کے اسی پھندے کو دیکھ کر ٹھٹکے تھے، کیونکہ مجید اب اس میں لٹکا ہوا نہیں تھا۔ یا مظاہر العجائب! رضوان بڑبڑایا۔ میں نے بہت تیزی سے ہر طرف نظر دوڑا ڈالی، لیکن وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ مجید کا اس طرح غائب ہو جانا میرے لیے حیرت انگیز تھا۔ یہ ناممکن ہے، میں آہستہ سے بولی۔ وہ از خود اس پھندے سے نہیں نکل سکتا، تو پھر کوئی اور اسے نکال لے گیا ہوگا، رضوان نے کہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مجید کی آمد کے بعد ہم نے دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ ممکن ہے مکان کے باہر مجید کا کوئی ساتھی اس کا منتظر رہا ہو۔ مجید کی تاخیر سے تشویش میں مبتلا ہو کر وہ اندر آیا ہوگا اور اسی نے مجید کو اس پھندے سے نجات دلائی ہوگی۔ یہی ممکن ہے، میں نے سر ہلا دیا۔ اب ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ باہر سے دروازہ بند کر گئے ہوں۔ میں اسے چیک کرتی ہوں، تم اوپر جا کر گیلری سے رسی کھولو۔ رضوان نے گیلری میں جانے کے لیے زینے کا رخ کیا اور میں دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے دروازے کو کھولنا چاہا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ غالباً مجید اور اس کے امکانی ساتھیوں پر ہمارا اتنا خوف طاری تھا کہ انہوں نے فرار ہونے میں ایک لمحے کی مہلت غنیمت جانی تھی۔ اگر وہ دروازہ باہر سے بند کرتے تو انہیں چند سیکنڈ تو لگتے، اور وہ لوگ چند سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ صبیحہ بانو کا خوف ان کے ذہن پر مسلط تھا۔ رضوان رسی کھول کر گیلری سے اتر آیا، پھر ہم دونوں مکان سے نکلے، دروازہ مقفل کیا اور ایک طرف چل پڑے۔ رضوان میری جو کار لے کر آیا تھا وہ کچھ دور پارک تھی۔ ہم اس تک پہنچے۔ ماہپارہ کے گھر سے ہم جو سامان لے کر آئے تھے وہ پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور میں ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ رضوان کے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ ڈرائیونگ وہی کرے گا، چنانچہ اس نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا۔ اس نے انجن سٹارٹ کر کے پوچھا، گھر چلوں؟ ڈیفینس؟ ہاں۔ نہیں، ڈیفینس تو تم اکیلے جاؤ گے، مجھے تم اپنے فلیٹ پر چھوڑتے جاؤ۔ آپ کے گھر پر ماہپارہ اس وقت بہت پریشان بیٹھی ہوگی، کیا آپ اس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کرنا چاہتی؟ کرنا تو چاہتی ہوں لیکن کر نہیں سکتی، اس سے 5 منٹ بھی بات کرنا میرے لیے دوبر ہوگا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میری جمالیاتی حس اتنی بری طرح مجروح ہوتی ہے کہ چیخ پڑتی ہے۔ 2-3 چیخیں سننے کے گنہگار تو میرے کان بھی ہیں، رضوان نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ میری جمالیاتی حس کا مذاق اڑا کر تم اپنی ہی کور ذوقی کا ثبوت فراہم کر رہے ہو، میں نے منہ بنا کر کہا۔ خیر چھوڑیے، یہ بتائیے کہ مجید کے اس طرح غائب ہو جانے پر آپ کے تاثرات کیا ہیں؟
اس کے سوا کچھ بھی نہیں کہ اب تک یہ خبر خان آف کالا گوٹ تک پہنچ گئی ہوگی اور اس نے سمجھ لیا ہوگا کہ میں ماہ پارا کو لے اڑوں گی۔ اب وہ ماہ پارا کی وجہ سے ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ جائے گا، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ مقابلہ ذرا باقاعدہ شروع ہو جائے۔ مقابلہ ہوگا تبھی تو میں اسے شکست دوں گی۔ یہ البتہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے کہ ماہ پارا کی حفاظت کرو، اسے تہہ خانے سے نہ نکلنے دینا۔ کب تک؟ جب تک پروفیسر منہاس کا پتہ نہ چل جائے، میں نے کہا۔ تمہیں اس سلسلے میں ماہ پارا سے پوچھ گچھ کر کے اندازہ لگانا ہوگا کہ پروفیسر منہاس کے اغوا کا مقصد کیا ہے۔ ممکن ہے ان دنوں پروفیسر منہاس کوئی خاص تجربہ کر رہا ہو جس سے خان آف کالا گوٹ کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہو۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو ماہ پارا کو اس تجربے کا علم ہونا چاہیے۔ یہ بات مجھے تم ہی نے بتائی تھی کہ پروفیسر اپنے تجربات میں بھی ماہ پارا سے مدد لیا کرتا تھا۔ مجھے یہ بات اس کے بھائی سلطان نے بتائی تھی، جس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ سلطان کو اس سلسلے میں غلط بیانی کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ تم بتا رہے تھے کہ وہ ایک کیس کی رپورٹنگ کے سلسلے میں نواب شاہ گیا ہوا ہے۔ ہاں، اسے وہاں 2-1 دن ضرور لگ جائیں گے۔ خیر، تو تم اس سلسلے میں ماہ پارا سے پوچھ گچھ کرنا کہ پروفیسر منہاس ان دنوں کس قسم کے تجربے میں مصروف تھا۔ میں کوشش کروں گی کہ کوئی خاص سراغ مل جائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس سے کچھ نہ کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی مجھے کچھ معلوم ہوا میں فون پر آپ کو اس کی اطلاع دے دوں گا۔ تم نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ رضیہ خان آف کالا گوٹ کے گھر میں کسی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے، لہٰذا تم اس کی حفاظت کے سلسلے میں کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ ہاں، پھر تم نے کیا کیا؟ مجھے ابھی کچھ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی۔ اگر تم اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاؤ تو مجھ سے مشورہ ضرور کر لینا۔ کیوں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں، میں نہیں چاہتی کہ تم کوئی بونگا قدم اٹھا کر میرا ہی کھیل بگاڑ دو۔ کیا آپ مجھے گامڑ سمجھتی ہیں؟ رضوان نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں، میں نے بڑی سنجیدگی سے کہہ دیا، اور رضوان ہونٹ بھینچ کر مجھے گھورنے لگا۔ سامنے دیکھو، کہیں گاڑی نہ ٹکرا دینا۔ میں اپنی بے ساختہ مسکراہٹ کو دبا نہ سکی۔ اب میں ضرور آپ کے کسی نہ کسی کام کا بیڑا غرق کروں گا، بعد میں تم ہی پچھتاؤ گے بھی۔ خواہ یہ خوش فہمی ہے آپ کو۔ اچھی بات ہے، دیکھا جائے گا۔ انہی باتوں میں ہم برانس روڈ پر پہنچ گئے۔ رضوان نے مجھے اپنے فلیٹ پر اتارا اور گاڑی لے کر چلا گیا۔ فلیٹ میں پہنچ کر جب میں بستر پر لیٹی تو نیند سے میری آنکھیں جل رہی تھیں۔ جب تک میں مصروف رہی تھی مجھے نیند کا ذرا بھی احساس نہیں ہوا تھا، لیکن بستر نصیب ہوتے ہی میری آنکھیں بند ہوئیں اور میں بہت جلد نیند کی آغوش میں پہنچ گئی۔ تقریباً ساری رات گزار کر سوئی تھی، اس لیے اگلے دن شاید دوپہر تک سوتی رہتی، لیکن ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں نے غنودگی کے عالم میں ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولی، ہیلو باجی۔ دوسری طرف سے رضیہ کی آواز سنائی دی تو میری آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ او ہیلو رضیہ۔ میں چاقو چوبند ہو جانے والے انداز میں بستر پر بیٹھ گئی اور میں نے دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالی جو 9:30 بجا رہا تھا۔ میں نے رضیہ سے پوچھا، تم کہاں سے بول رہی ہو؟ میں جنرل پوسٹ آفس کے پبلک ٹیلی فون سے بات کر رہی ہوں۔ اکیلی ہو؟ جی ہاں، زریں تو کالج گئی ہوئی ہے، میں کچھ شاپنگ کرنے کے بہانے خان ولا سے نکلی ہوں اور میرے پاس ایک فوکس ویگن بھی ہے۔ زریں نے یہ کار اس وقت تک کے لیے میری کسٹڈی میں دے دی ہے جب تک میں اس کے گھر میں مقیم ہوں۔ کیا ڈرائیور بھی ہے؟ جی نہیں، میں خود ہی ڈرائیونگ کر رہی ہوں۔ اس وقت کوئی خاص بات بتانے کے لیے فون کیا تھا؟ میں جاننا چاہتی تھی کہ کل رات کیا ہوا، میرا مطلب ہے ماہ پارا کے سلسلے میں۔ تمہاری وہ بروقت اطلاع کام آ گئی، ہم نے ماہ پارا کو بچا لیا۔ میں نے رضوان کو بھی فون کیا تھا لیکن ملازمہ نے بتایا کہ وہ سو رہا ہے۔ میں تفصیلات جاننا چاہتی تھی۔ تم اپنے دماغ کو دوسری باتوں میں نہ الجھاؤ اور صرف خان ولا کے ماحول پر کڑی نظر رکھو۔ آج شام کو شاید میں اور زریں آپ سے ملنے آئیں۔ کیا یہ بات خود زریں نے کہی ہے؟ جی ہاں، تو ٹھیک ہے، آ جانا۔ اچھی بات ہے، تو پھر شام تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ سلسلہ منقطع کر کے میں بستر سے اٹھی اور باتھ روم کا رخ کیا۔ تیار ہونے کے بعد میں نے ناشتہ بھی فلیٹ ہی کے باورچی خانے میں تیار کیا اور ناشتہ کرنے کے بعد ایک آرام کرسی پر دراز ہو گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ رضوان کی طرف سے مجھے ابھی تک اطلاع نہیں ملی تھی کہ اس نے ماہ پارا سے کیا معلومات حاصل کیں۔ رضیہ سے ملنے والی 1 گھنٹے پہلے کی اطلاع کے مطابق وہ سو رہا تھا۔ میری دانست میں یہ بات معلوم ہونا بہت ضروری تھی کہ پروفیسر منہاس ان دنوں کیا تجربہ کر رہا تھا
کیونکہ میرے خیال کے مطابق اس کے اغوا کا سبب وہی تجربہ بنا تھا۔ میں بیٹھی انہی باتوں پر سوچتی رہی، نہ جانے کتنا وقت گزرا تھا کہ کال بیل بجنے لگی۔ میں ایک دم اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میرا خیال تھا کہ آنے والا شخص رضوان ہی ہو سکتا ہے۔ میرا اندازہ درست ثابت ہوا، وہ رضوان ہی تھا۔ اس کے اندر آنے کے بعد میں نے دروازہ بولٹ کیا اور بولی، مجھے یقین ہے کہ تم کوئی اہم اطلاع لے کر آئے ہوگے۔ بات تو بڑی اہم معلوم ہوئی ہے، رضوان نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ماہپارا سے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، پروفیسر منہاس کے تجربے کے متعلق۔ ہاں، اب جلدی سے بتا بھی چکو۔ وہ ایک حد درجہ خطرناک محلول ایجاد کر چکا ہے، یعنی وہ ایک ایسا محلول ہے جو ہوا لگتے ہی بھاپ بن جاتا ہے، اور بھاپ بنتے ہی ہوا میں موجود ساری آکسیجن کو جلا ڈالتا ہے۔ اس عمل میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ میں ایسی نظر سے رضوان کی طرف دیکھتی رہی جیسے اس کی بات کو پوری طرح سمجھ نہ سکی ہوں۔ رضوان پھر بولا، یوں سمجھیے کہ اس کمرے میں جو تقریباً 16 فٹ بائی 14 فٹ کا ہے، اس محلول کے چند قطرے بھی ٹپک جائیں تو وہ فوراً بھاپ بن کر اس کمرے کی ساری فضا میں پھیلیں گے، اور یہاں جو ہوا موجود ہے اس کی آکسیجن کو چشم زدن میں جلا ڈالیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کمرے میں جو بھی جاندار ہوگا وہ دم گھٹ جانے کے باعث ہلاک ہو جائے گا۔ مائی گاڈ، میرے منہ سے نکلا۔ لیکن وہ خطرناک بھاپ کتنی دیر تک قائم رہتی ہے؟ بمشکل 10 سیکنڈ۔ تب تو وہ کوئی بہت زیادہ خطرناک ایجاد نہ ہوئی۔ 10 سیکنڈ بعد مزید ہوا اس کمرے میں آ جائے گی، اور 10 سیکنڈ تک سانس نہ لینے سے انسان مر نہیں سکتا۔ لیکن اگر یہ کمرہ ہر طرف سے بند کر دیا جائے تو مزید ہوا اندر نہیں آ سکے گی، اور انسان بالآخر سانس گھٹ جانے کے باعث مر جائے گا۔ ایسی تو بہت سی زہریلی گیسیں ایجاد ہو چکی ہیں جو اگر کسی بند جگہ پر چھوڑ دی جائیں تو وہاں موجود ہر جاندار ہلاک ہو جاتا ہے۔ ہاں، رضوان نے سر ہلایا۔ پروفیسر منہاس کی یہ ایجاد گویا ایک نئی قسم کی زہریلی گیس ہے، لیکن پروفیسر ان دنوں اس کوشش میں مصروف تھا کہ اس محلول سے پیدا شدہ بھاپ کی میعاد کو 10 سیکنڈ سے بڑھا کر 10 منٹ کر دے۔ وہ اس محلول سے یہ کام لینا چاہتا ہے کہ اگر کسی شہر پر اس محلول کی بوچھاڑ کر دی جائے تو آکسیجن کو جلا دینے والی وہ بھاپ 10 منٹ تک قائم رہے، یعنی 10 منٹ تک وہ اس شہر کی طرف آنے والی ہوا کی آکسیجن کو جلاتی رہے، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی جاندار کو ختم کرنے کے لیے 10 منٹ بہت ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پروفیسر کو اس سلسلے میں کوئی کامیابی ہوئی بھی یا نہیں۔ پچھلے دنوں اس نے ماہپارا کو بتایا تھا کہ وہ بہت تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر اس تیزی کو کسی پیمانے سے ناپنے کی کوشش کی جائے تو اسے یوں کہیں گے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے 100 قدم اٹھانا ضروری ہے، تو پروفیسر 80 قدم اٹھا چکا تھا، اور اب صرف 20 قدم اٹھانے کی دیر تھی۔ میں سوچ میں ڈوبی ہوئی رضوان کی طرف دیکھتی رہی۔ رضوان پھر بولا، اگر پروفیسر مکمل کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو یہ یقیناً ایک حد درجہ خطرناک ایجاد ہوگی۔ کسی بھی شہر پر بمباری کر کے اسے تباہ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ شہر پر اس محلول کی بوچھاڑ کر دی جائے اور ہر ذی روح کو موت کی نیند سلا دیا جائے۔ یہی عمل سرحد پر دشمن کی فوجوں کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے۔ لیکن میں سوچتی ہوئی بولی، اگر خان آف کالا گوٹ نے پروفیسر منہاس کو اسی ایجاد کی بنا پر اغوا کیا ہے تو آخر کیوں؟ خان اس ایجاد سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ وہ خود اس سے کوئی کام لے یا نہ لے، لیکن وہ اس ایجاد کو کسی بھی بڑے ملک کے ہاتھ بیچ کر خاصی دولت حاصل کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی اور ہی بات سوچ رہا ہو، یعنی اس کے بارے میں فی الحال میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ ممکن ضرور ہے کہ اس نے کچھ اور سوچا ہو۔ تو پھر کیا؟ مطلب یہ کہ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اس کا پتہ لگانے پر زور دینا ہوگا کہ خان آف کالا گوٹ نے پروفیسر منہاس کو کہاں رکھا ہے۔ ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ پروفیسر منہاس نے ابھی اپنی ایجاد مکمل نہیں کی، تو پھر کیا وہ یہ گوارا کر لے گا کہ خان آف کالا گوٹ کے لیے کام کرے؟ تشدد کے ذریعے انسان سے بہت کچھ کرایا جا سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تم واپس گھر جاؤ۔ تمہارا وہاں رہنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ خان آف کالا گوٹ کا ہاتھ ماہپارا تک نہ پہنچ سکے۔ رضوان کو رخصت کرنے کے بعد بھی میں کچھ دیر تک فلیٹ ہی میں رہی۔ دراصل میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ میں اس روز کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ ایک طرف تو یہ میری گویا ایک اہم ذمہ داری تھی کہ میں خان آف کالا گوٹ کے سلسلے میں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھاؤں، لیکن دوسری طرف ایک عجیب سی یاسیت کا شکار بھی تھی
محرومی کا ایک احساس مجھے بے چین کیے ہوئے تھا۔ جب میں نے اپنے ذہن کو ٹٹولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میری یہ بے چینی محض سنگیتا کی وجہ سے تھی۔ امریکہ جا کر اس نے مجھے ایک بار بھی تو فون نہیں کیا تھا۔ اگر وہ فون کر لیتی تو اس سے دو باتیں کر کے مجھے قرار آ جاتا، پھر میں اپنی کسی بھی ذمہ داری کو پورا کرنے کے سلسلے میں کسل مندی کا شکار نہ ہونے پاتی۔ وہ دن میں نے فلیٹ ہی میں بستر پر پڑے پڑے گزار دیا۔ کبھی سنگیتا کی یاد میرے دل و دماغ کو ڈسنے لگتی اور کبھی اپنی ذمہ داری کا احساس میرے دماغ کے لیے نیزے کی انی بن جاتا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا، بس تیسرے پہر کو غسل کر کے کپڑے تبدیل کرنے کے بعد چائے کے ساتھ دو بٹر ٹوسٹ کھا لیے۔ شام کو زریں اور رضیہ مجھ سے ملنے آئیں۔ ان کی آمد کے باعث میرا ذہنی بونچال کسی حد تک کم ہو گیا۔ زریں مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ملی۔ اس نے کہا، آپ نے مجھے ایک بڑی اچھی دوست فراہم کر دی ہے۔ اس کا اشارہ رضیہ کی طرف تھا۔ لیکن تمہاری اس دوست نے کوئی کام بھی کیا؟ میں نے یہ سوال تو زریں سے کیا تھا، لیکن میری نظر رضیہ کی طرف تھی۔ میں زریں کے تمام گھر والوں کے ہاتھ دیکھ چکی ہوں، رضیہ نے کہا، مگر اس میں مجھے کوئی ہاتھ بھی ایسا نظر نہیں آیا جو زریں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکے۔ میں پہلے ہی کہتی تھی، زریں چہکی، میرے گھر کا کوئی فرد یعنی میرا عزیز میرے لیے کوئی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تم نے سب کے ہاتھ دیکھ لیے ہیں؟ میں نے غور سے رضیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صرف ایک ہستی ایسی ہے جس کا ہاتھ میں اب تک نہیں دیکھ سکی۔ وہ کون ہے؟ زریں کے والد، خان آف کالا گوٹ، رضیہ نے جواب دیا۔ انہوں نے کبھی میرے اس فن سے دلچسپی کا اظہار نہیں کیا۔ دیکھا، میں زریں سے بولی، ابھی ایک ہاتھ باقی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں میڈم؟ زریں حیرت سے بولی، بھلا میرے ڈیڈی میرے لیے کیا نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں؟ لکیروں کی زبان کو میں دنیا کی سب سے سچی زبان سمجھتی ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور تمہارے ہاتھ کی لکیروں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ تمہارے گھر کا ہی کوئی فرد تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ لیکن میرے ڈیڈی، زریں بہت الجھ گئی تھی، چونکہ نادرہ نے ان کے علاوہ سب کے ہاتھ دیکھ لیے ہیں اور ان میں سے کبھی کوئی بھی تمہارے لیے نقصان دہ نظر نہیں آتا، اس لیے میں شبہ کر سکتی ہوں کہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہونے والی وہ شخصیت تمہارے والد ہی کی ہو سکتی ہے۔ اگر مجھے یا نادرہ کو تمہارے والد کا ہاتھ دیکھنے کا موقع مل جاتا تو میرے اس شبے کی تصدیق یا تردید ہو سکتی تھی۔ ویسے زیادہ امکان تصدیق کا ہے۔ کیا ایسی کوئی صورت ممکن ہے کہ تم اپنے والد کے ہاتھ کا عکس حاصل کر سکو؟ آپ نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا میڈم، زریں بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ مجھے افسوس ہے، لیکن میں کیا کروں، میں جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں نے تمہارے ہاتھ میں جو کچھ دیکھا تھا وہی تمہیں بتا دیا، میں نے کہا، اور پھر رک کر بولی، کیا یہ ممکن ہے کہ تم کسی طرح اپنے والد کے ہاتھ کا عکس حاصل کر سکو؟ زریں نے فوراً کوئی جواب نہیں دیا، وہ کسی سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے کنکھیوں سے رضیہ کی طرف دیکھا۔ وہ زریں کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زریں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں کوشش کروں گی۔ کس طرح؟ یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں سوچوں گی کہ مجھے اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ میں نے اس سلسلے میں زریں کو زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور بولی، اچھا خیر چھوڑو ان باتوں کو، مقدرات اٹل ہوتے ہیں اور انہیں بمشکل ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سلسلے میں قبل از وقت پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بتاؤ کہ میں تمہاری کیا خاطر کروں؟ تکلفات کی ضرورت نہیں میڈم، زریں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس آپ سے ملنے کو جی چاہا تھا، اس لیے میں بہت جلدی میں آئی ہوں۔ اب مجھے اور نادرہ کو اجازت دیجیے۔ کیوں؟ آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ میں نے آج رات اپنے کالج کی کچھ لڑکیوں کو کھانے پر بلایا ہے۔ دراصل میں کالج میں نادرہ کا تذکرہ کر بیٹھی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میری تمام قریبی دوست نادرہ سے ملنے کی مشتاق ہو گئیں۔ گویا اس دعوت کا بوجھ تمہیں نادرہ کی وجہ سے اٹھانا پڑا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اس میں بوجھ کی تو کوئی بات نہیں، اچھا ہے کچھ وقت ذرا دلچسپی سے گزر جائے گا۔ زریں کھڑی ہو گئی اور غالباً اس کی وجہ سے رضیہ نے بھی کھڑا ہو جانا مناسب سمجھا۔ ارے، میں بولی، تم تو بالکل ہی تیار ہو گئیں جانے کے لیے۔ وقت کم ہے نا، زریں نے کہا، کچھ ہی دیر میں میرے کالج کی لڑکیاں گھر پہنچنا شروع ہو جائیں گی۔ میں ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے دروازے کی طرف گئی اور موقع دیکھ کر زریں کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی کی، تنہا کب آؤ گی؟ زریں مسکرائی اور پھر آہستہ سے بولی، فون پر بتا دوں گی۔ رضیہ ہماری طرف متوجہ ہوئی تو میں ایسی بن گئی جیسے میں نے زریں سے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ ان دونوں کو رخصت کرنے کے بعد میں پھر آرام کرسی پر دراز ہو گئی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگی کہ میں نے جو پانسا پھینکا ہے
وہ سیدھا پڑے گا یا الٹا؟ میں نے خان آف کالا گوٹ کو اپنے جال میں پھانسنے کے لیے خود اسی کی لڑکی کو اعلیٰ کار بنانے کا پروگرام بنایا تھا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ میں اپنے ذہن میں جو لائحہ عمل مرتب کر چکی تھی وہ کس حد تک کارگر ثابت ہوتا۔ اندھیرا ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے اٹھ کر لائٹ آن کی اور سوچنے لگی کہ رات کا کھانا کھانے کے لیے مجھے کسی ریسٹورنٹ کا رخ کرنا چاہیے۔ فی الحال اس کا کوئی امکان نہیں رہا تھا کہ زریں سے دوبارہ ملاقات ہو، لہٰذا میں نے اپنا ریٹا ڈکسن والا بحروب ختم کیا اور صبیحہ بانو بن کر فلیٹ سے نکلی۔ ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ آج ہی گڈو کے قمار خانے میں کچھ ہنگامہ کیا جائے۔ میرا یہ پروگرام گزشتہ رات کو تھا، لیکن عین وقت پر رضوان سے ماہپارہ کے بارے میں اطلاع مل گئی تھی اور میرا ہنگامی پروگرام دھرا کا دھرا رہ گیا تھا۔ کھانے کے بعد میں گڈو کے قمار خانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہ جگہ میری دیکھی بھالی ہوئی تھی، مجھے وہاں ایک مرتبہ قید بھی رکھا جا چکا تھا۔ باہر سے تو اس قمار خانے پر ایک ریسٹورنٹ ہی کا بورڈ لگا ہوا تھا، لیکن ایک اندرونی دروازے سے گزر کر اس حال میں پہنچا جا سکتا تھا جہاں لمبے پیمانے پر قمار بازی ہوتی تھی۔ اس قمار خانے کا لائسنس تو نہیں تھا، لیکن اس شہر کراچی میں بہت سے دھندے ایسے ہیں جنہیں ناجائز ذرائع کے بلبوتے پر چلایا جاتا ہے۔ کہیں اثر و رسوخ کا استعمال ہوتا ہے اور کہیں رشوت کی گرم بازاری کام آتی ہے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ گڈو کیسا ذریعہ استعمال کرتا ہے، اور مجھے یہ معلوم کرنے کی فکر بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی میں اس حال میں داخل ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ وہاں موجود کئی اشخاص کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ غالباً وہ لوگ اس قمار خانے کی انتظامیہ سے تعلق رکھتے تھے اور مجھے اچھی طرح پہچانتے تھے۔ میں نے ان میں سے دو آدمیوں کو بڑی تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا جس پر مینیجر کی تختی لگی ہوئی تھی۔ غالباً وہ گڈو کا کمرہ تھا اور وہ دونوں آدمی گڈو کو میری آمد سے مطلع کرنے گئے تھے۔ میں نے کسی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی اور ایک ایسی میز پر جا رکی جہاں فلیش ہو رہا تھا۔ جو لوگ کھیل رہے تھے وہ مجھے دیکھتے ہی اپنی کرسیوں سے کھڑے ہو گئے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ان میں سے کوئی مجھے نہیں پہچانتا تھا۔ یہ محض میری شخصیت تھی جس کے روب میں آ کر وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا آپ کھیلنا پسند کریں گی؟ ان میں سے دو آدمیوں نے مجھے بیک وقت مخاطب کیا۔ جی نہیں شکریہ، آپ لوگ تشریف رکھیں اور کھیل جاری رکھیں، میں فی الحال صرف دیکھنا پسند کروں گی، میں نے مسکرا کر کہا۔ ان لوگوں میں ایک شخص شاید قمار خانے ہی کا آدمی تھا، اس کے چہرے سے خباثت واضح تھی اور وہ مجھے عجیب سی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے ایک بار پھر اصرار کیا کہ میں کھیلوں، لیکن جب میں آمادہ نہیں ہوئی تو انہوں نے دوبارہ کھیل شروع کر دیا۔ میں خاموشی سے کھڑی ہوئی کھیل دیکھتی رہی، لیکن میں اپنے ارد گرد کے ماحول سے بھی بے خبر نہیں تھی۔ مینیجر کے کمرے سے وہ دونوں آدمی واپس آ چکے تھے اور اب ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انتظامیہ سے متعلق ہر شخص مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے۔ میں 15-20 منٹ تک کھیل دیکھتی رہی اور اتنی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہاں بے ایمانی ہو رہی تھی۔ قمار خانے کا آدمی پتے باز تھا، لیکن جو لوگ اس کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ اس کی پتے بازی کو پرکھ نہیں سکتے تھے۔ میں ٹہلتی ہوئی قمار خانے کے آدمی کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور کھیل دیکھتی رہی۔ پھر ایک موقع پر جب وہ پتے بانٹ رہا تھا، میں نے اچانک آگے جھک کر اس کی دائیں کلائی تھام لی۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ بے ایمانی نہیں چلے گی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ غرایا۔ اب مطلب بھی سمجھاؤں؟ میں نے طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا خیال ہے کہ بے ایمانی کا مطلب ایمانداری نہیں ہوتا۔ بے ایمان قمار باز نے ایک جھٹکا دے کر اپنی کلائی چھڑانا چاہی، لیکن اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ گرفت کسی معمولی عورت کی نہیں تھی۔ جو لوگ اس قمار باز سے کھیل رہے تھے حیرت سے میری طرف دیکھنے لگے۔ سنو، میں نے قمار باز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے ان شریف آدمیوں کی آنکھوں میں بہت دھول جھونکی ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم وہ سب کچھ واپس کر دو جو تم ان سے جیت چکے ہو۔ خبردار! قمار خانے میں ایک آواز گونجی۔ میں نے چونک کر آواز کی طرف اس لیے بھی دیکھا کہ وہ میرے لیے ایک شناسا آواز تھی، ابریز کی آواز۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پستول دیکھا، وہ اس سے ان 3 آدمیوں کو کور کر رہا تھا جو عقب سے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھ رہے تھے۔ ابریز کو وہاں دیکھ کر مجھے تعجب تو ہوا تھا، لیکن میں اس وقت ابریز کی موجودگی پر غور کرنے کی سچویشن میں نہیں تھی۔ میں نے قمار باز کی کلائی پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، کیا تم نے نہیں سنا؟ پھر اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے قمار باز اٹھ کر مجھ پر جھپٹ پڑے گا، لیکن اسی وقت ایک آواز سنائی دی، نہیں فیروز، جھگڑے کی ضرورت قطعی نہیں ہے۔
میں نے کنکھیوں سے دیکھا وہ گڈو تھا جو اپنے کمرے سے نکل کر ہماری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے ابریز کی آنکھوں میں الجھن دیکھی، شاید وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ گڈو کو میرے قریب آنے دے یا نہیں۔ میں نے ابریز کو اشارہ کیا کہ وہ پرسکون رہے۔ گڈو قریب آ گیا اور بولا، کیا معاملہ ہے؟ بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، میں نے بے پرواہی سے شانے جھٹک کر کہا۔ میں وہ رقم واپس کروانا چاہتی ہوں جو بے ایمانی سے جیتی گئی ہے۔ وہ رقم کتنی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جیتی ہوئی رقم کا 90% حصہ بے ایمانی سے جیتا گیا ہے۔ گڈو نے فیروز کے سامنے جمع شدہ رقم کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر ان لوگوں کی طرف بڑھا دیا جو فیروز کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے انہی لوگوں سے کہا، آپ لوگ اس میں سے اپنی اپنی رقم نکال لیں۔ فیروز ہونٹ بھینچے بیٹھا رہا۔ اب میں نے اس کی کلائی بھی چھوڑ دی تھی اور اسے تضحیک آمیز مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، میں تمسخر اڑانے والے انداز میں بولی۔ اگر میں تمہاری کلائی چھوڑ دیتی تو تم صاف بچ جاتے۔ کیا آپ میرے کمرے میں چلنا پسند کریں گی؟ گڈو مجھ سے بولا۔ کیوں؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے اگر آپ کمرے میں نہ چلنا چاہیں تو ہم حال میں ہی کسی خالی میز پر بیٹھ جاتے ہیں۔ نہیں، میں تمہارے کمرے میں چلتی ہوں۔ میں نے بے خوفی کا مظاہرہ کیا۔ میں یہاں ان لوگوں کو یہی باور کرانے تو آئی تھی کہ میں ان سے قطعی خوف زدہ نہیں ہوں۔ تشریف لائیں۔ گڈو نے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ابریز کو اشارہ کیا کہ وہ بھی آئے۔ اس نے ماحول کو سازگار پا کر پستول اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ میرا اشارہ ملنے پر وہ میرے اور گڈو کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ میں ابھی تک اس الجھن میں تھی کہ وہ یہاں قمار خانے میں کیسے پہنچ گیا۔ ہم گڈو کے کمرے میں داخل ہوئے جو اوسط طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ گڈو گھوم کر میز کے پیچھے ایک ریوالونگ چیئر تک گیا اور پھر اپنے سامنے پڑی ہوئی کرسیوں کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا، تشریف رکھیے۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا جیسے یہ ہماری پہلی ملاقات ہو اور ہمارے درمیان کسی قسم کے اختلافات نہ ہوں۔ میں اور ابریز بیٹھ گئے۔ آپ کی یہاں آمد کا مقصد؟ یہ سوال کرتے ہوئے گڈو کے لہجے میں ہلکی سی سختی آ گئی تھی جسے میں نے پوری شدت سے محسوس کیا اور تیوری چڑھا کر بولی، یہ قمار خانہ ہے اور یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ یہاں لوگ جوا کھیلنے آتے ہیں، لیکن آپ جوا کھیلنے نہیں آئی تھیں۔ میں جوا کھیلنے ہی آئی تھی، میں نے بڑے اطمینان سے کہا، لیکن جوا کھیلنے سے پہلے میں یہ اطمینان کر لینا چاہتی تھی کہ یہاں بے ایمانی تو نہیں ہوتی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ ہر قمار خانے میں بے ایمانی ہوتی ہے۔ میں یہاں کے تمام قمار خانوں کو ایمانداری سکھاؤں گی، میں نے بڑے اطمینان سے کہا۔ ہر چند کے قمار بازی ہی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ایماندارانہ کھیل ضرور ہونا چاہیے۔ اگر تم نے اپنے قمار خانے کے طریقوں میں تبدیلی نہیں کی تو میں یہاں روزانہ ہی آ کر ہنگامہ کیا کروں گی۔ بانو، وہ مجھے گھورنے لگا۔ خوب، میں طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ تو تم نے اعتراف کر لیا کہ تم مجھے جانتے ہو، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ یہاں اس لیے نہیں آئی ہیں کہ یہاں جوئے میں بے ایمانی ہوتی ہے۔ پھر کس لیے آئی ہو؟ یہ تو آپ ہی بتائیں گی۔ تو سنو گڈو، میں میز پر آگے کی طرف جھک کر بولی، میں تمہارے اس قمار خانے کو برباد کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اس وقت صورتحال کو سنوارنے کے لیے بہت تحمل سے کام لیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہمیشہ ہی اتنے تحمل کا مظاہرہ کروں گی۔ اگر یہ کسی قسم کی دھمکی ہے تو میں ابھی یہ پیپر ویٹ اٹھا کر تمہارے سر پر مار سکتی ہوں۔ آپ کو پچھتانا پڑے گا بانو، یہ تو وقت بتائے گا کہ پچھتاوا کس کا مقدر ہے۔ آخر آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ میں تمہیں باور کرانا چاہتی ہوں کہ وہ شخص بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جس کی پشت پناہی تمہیں حاصل ہے اور جس کی وجہ سے تم بہت انیٹھتے ہو۔ مجھے کسی کی پشت پناہی حاصل نہیں۔ فی الحال تم اس سے انکار کر لو، لیکن میں تم سے اس کا اقرار کروا کے رہوں گی۔ گڈو مجھے گھورتا رہا، شاید اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اسے کیا کہنا چاہیے۔ ابریز نے اس دوران میں بالکل خاموشی اختیار کیے رکھی تھی۔ گڈو بھی اس سے مخاطب نہیں ہوا تھا، اس نے بس ایک آدھ مرتبہ اچٹتی سی نظر ڈالی تھی۔ اچھا، تو اب میں چلتی ہوں، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا باس بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو پھر تم مجھ سے مفاہمت کر لینا۔ اگر تم اس خبیث کا اعلی کار بننے کی بجائے میرے ساتھی بن جاؤ تو زیادہ فائدے میں رہو گے۔ آپ اس کمرے سے جا رہی ہیں یا قمار خانے سے؟ فی الحال تو میں قمار خانے ہی سے جا رہی ہوں۔ تم اپنے آدمیوں کو سمجھا دو کہ بے ایمانی کا سلسلہ ختم کر دیا جائے۔ میں دوبارہ کسی وقت یہاں آؤں گی۔ اگر میں نے اس سلسلے کو جاری دیکھا تو پھر اس حال کی تباہی کی ذمہ دار تم خود ہوگے۔
گڈو کے ہونٹ کھلے اور بند ہو گئے، وہ نہ جانے کیا کہتے کہتے رک گیا۔ آؤ ابریز، میں نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ریسٹورنٹ سے باہر پہنچ کر میں نے پہلے تو ٹیکسی کی تلاش میں ادھر ادھر ایک نظر ڈالی اور پھر چونک کر ابریز سے بولی، ارے ہاں، تم تو اپنی کار میں ہوگے۔ میں ٹیکسی دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھا آپ کچھ اور تلاش کر رہی ہیں۔ میری گاڑی ادھر کھڑی ہے۔ ابریز نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ہم اس طرف بڑھے۔ میں ابریز سے کئی باتیں کرنے کے لیے بے چین تھی، لیکن میں نے اس وقت تک تحمل سے کام لیا جب تک ہم کار میں نہیں بیٹھ گئے۔ ابریز نے انجن سٹارٹ کیا اور بولا، کہاں چلوں؟ برنس روڈ۔ کار حرکت میں آ گئی۔ تم اس قمار خانے میں کہاں سے آ نکلے؟ میں نے اپنے ذہن میں چکراتے ہوئے سوالوں میں سے پہلا سوال زبان آشنا کیا۔ آپ کے پیچھے پیچھے، ابریز نے جواب دیا۔ تو تم میرے تعاقب میں تھے؟ جی ہاں، مگر کیوں؟ بس جب آپ کو دیکھنے کے لیے دل مچلتا ہے تو میں ایسا ہی کرتا ہوں، لیکن آپ کو اس کا پتہ نہیں چلنے دیتا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ بس چپ چاپ خاموشی سے آپ کو دیکھتا رہتا ہوں اور چلا جاتا ہوں۔ ہے نا احمقانہ بات؟ ابریز پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ مجھے دیکھ کر تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے؟ سکون، گویا میں کوئی مسکن دوا ہوں۔ میں مسکرائی۔ مسکن دوا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن میرے لیے مسیحا ضرور ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کو اپنی مسیحائی کا اندازہ نہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے جو سکون ملتا ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی، اور آپ سے باتیں کر کے مجھے جو آسودگی حاصل ہوتی ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے تو میرے پاس الفاظ نہیں۔ تمہارا یہ کیس میری سمجھ سے بالا تر ہے، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا۔ آپ ہی کیا، خود میری سمجھ میں نہیں آتا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی میں نے یوں بھی سوچا ہے کہ شاید میں پاگل ہو گیا ہوں۔ نہیں، تم پاگل نہیں ہو۔ آپ کی زبان سے یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں تو سمجھتا تھا کہ آپ مجھے پاگل یا بیوقوف ہی سمجھتی ہوں گی۔ ابریز تلخی سے مسکرایا۔ میں چند لمحے خاموش رہ کر بولی، تم اپنے اس جذبے کو کیا نام دیتے ہو؟ پہلے تو میں اسے صرف محبت سمجھتا تھا، اور اب ابریز نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ شاید عشق سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے۔ میں کچھ رک کر بولی، تمہاری کیا حالت ہوگی اگر اچانک میں یہ کہہ دوں کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں؟ میں فوراً انکار کر دوں گا۔ کیا؟ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی ہاں، میں انکار کر دوں گا۔ مگر کیوں؟ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ میری اور آپ کی عمر میں بہت تفاوت ہے۔ میں دنیا کی نظر میں آپ کو تماشا نہیں بنانا چاہتا، اور نہ خود تماشا بننا چاہتا ہوں۔ دوسرے، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ عشق کی موت کا دوسرا نام شادی ہے۔ مائی گاڈ، میرے منہ سے نکلا۔ تمہاری اور رضیہ کی سوچ تو بالکل یکساں ہے۔ اگر تم میری بجائے اس کی طرف ملتفت ہوئے ہوتے تو خوب گزر جاتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کسی اور کے ساتھ میری کیسی گزرتی، لیکن اب مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ کبھی مجھ سے دور ہو گئیں تو آپ کے بارے میں سوچ سوچ کر میرے دماغ کی شریانیں پھٹ جائیں گی۔ اچھا چھوڑو اس موضوع پر، ہم پھر کسی وقت اطمینان سے گفتگو کریں گے۔ فی الحال کچھ کام کی باتیں ہو جائیں تو بہتر ہے۔ ابریز چپ رہا۔ غالباً وہ میری اگلی بات کا منتظر تھا۔ میں نے پوچھا، قمار خانے میں تمہارے پاس پستول کہاں سے آ گیا؟ میری جیب میں تھا۔ لیکن کیوں تھا؟ تم تو محض مجھے دیکھنے کے لیے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ ہاں، لیکن مجھے یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ آپ کچھ ایسے خطرات سے کھیل رہی ہیں جو میرے لیے انجانے ہیں۔ ایک مرتبہ میرے سامنے آپ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی باتیں میرے مشاہدے میں آئی ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کسی وقت بھی کسی بڑے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں۔ اس وقت آپ کی اور قمار خانے کے مالک کی باتوں سے بھی میرے اس اندازے کی تصدیق ہو گئی کہ آپ نے خود کو کسی خطرناک معاملے میں پھنسا رکھا ہے۔ یہ حالات کے تحت پھنس گئی ہیں۔ ہر دو صورتوں میں خطرات آپ کے سر پر منڈلا رہے ہیں، اور تم مجھے ان خطرات سے بچائے رکھنا چاہتے ہو۔ میں مسکرائی۔ کم از کم کوشش ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہارے ذہن میں کبھی اس شبے نے بھی سر ابھارا ہے کہ میں کسی جرائم پیشہ گروہ سے متعلق ہو سکتی ہوں؟ یہ شبہ مجھے کبھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ میرے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کبھی سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، البتہ میرے ذہن میں ایک خیال ضرور ابھرتا رہتا ہے۔ وہ کیا؟ کہ شاید آپ حکومت کے کسی ایسے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں جس کا تصادم جرائم پیشہ افراد سے ہوتا رہتا ہے۔ اس خیال کو اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ میں کسی بھی سرکاری ملازمت میں نہیں ہوں۔ اگر ایسا ہوتا تو موجودہ حالات سے نمٹنا میرے لیے بہت آسان بات ہوتی۔ موجودہ حالات؟
میں کسی وقت اس کے بارے میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی۔ ممکن ہے کہ تم میرے کچھ کام آ سکو۔ میرا خیال ہے کہ تم پر کامل اعتماد میں کر سکتی ہوں۔ اس اعتماد کا شکریہ۔ میں ایک بات کہوں؟ کہو۔ آج آپ سے باتیں کر کے مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ کیوں؟ آپ نے ایک بار بھی میرا مذاق نہیں اڑایا۔ میں مسکرائی، پھر میں نے ایک طویل سانس لیا اور شاید کچھ کہتے کہتے رک گئی، کیونکہ ابریز نے کار روک دی تھی۔ رضوان کا فلیٹ آ چکا تھا۔ میں نے ابریز سے کہا، کل کسی وقت میں تم سے تفصیلی ملاقات کروں گی۔ زہے نصیب۔ میں دروازہ کھول کر اترنے لگی اور پھر ایک دم رک کر بولی، اچھا اب تم اپنا خیال رکھنا۔ کیا مطلب؟ جو لوگ مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں انہیں بھی ویسے ہی خطرات سے دوچار ہونا پڑتا ہے جن سے میں ہوتی ہوں۔ آپ میری طرف سے فکر مند نہ ہوں۔ اگر میں اس دنیا میں نہ بھی رہا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ابریز کے لہجے سے یاسیت ٹپک رہی تھی۔ میں نے اس گفتگو کو طویل کرنا بیکار سمجھا اور صرف اتنا کہا، نہیں، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا، اسے میری خواہش سمجھو۔ شاید آج میرا ستارہ بہت عروج پر ہے۔ ابریز مسکرایا۔ کیا مطلب؟ آپ کے منہ سے ایسے جملے سننے کو مل رہے ہیں کہ میرے خون کی گردش تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ مجھ سے ایسی ہی باتیں کرتی رہیں تو شاید ایک بار پھر مجھ میں زندہ رہنے کی لگن پیدا ہو جائے۔ میں نے ہنس کر اسے خدا حافظ کہا اور کار سے اتر کر دروازہ بند کر دیا۔ پھر میں بلڈنگ کے گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی اور ابریز اپنی کار بڑھا لے گیا۔ فلیٹ میں پہنچ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور پھر بستر پر لیٹی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے بلا تاخیر ریسیور اٹھایا اور ماؤتھ پیس میں بولی، ہیلو، میرا اندازہ یہی تھا کہ تم فلیٹ پہنچ چکی ہوگی۔ یہ خان آف کالا گوٹ کی آواز تھی، جسے سن کر میری پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ چونکہ میں بولی نہیں تھی اس لیے توقف ہوتے ہی دوسری طرف سے پکارا گیا، ہیلو، کیا بات ہے؟ میں نے سرد لہجے میں کہا، گڈو کے قمار خانے میں ہنگامے کرنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ صرف یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ نہیں، وہ دوسری بات ہے۔ جلدی سے کہہ ڈالو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میں ماہپارا کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ ظاہر ہے کہ تم اسے فلیٹ میں تو چھپا نہیں سکتی اور اسے اپنے گھر پر اس لیے نہیں چھوڑو گی کہ وہ جگہ میرے علم میں ہے اور تم اس کی حفاظت کے لیے وہاں نہیں ہو۔ خان آف کالا گوٹ کی غلط فہمی پر میں زیر لب مسکرا دی۔ وہ بولتا رہا، تم نے اسے کسی ایسی جگہ چھپایا ہوگا جو میرے علم میں نہ ہو۔ تو پھر تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہیں آسانی سے اس کے بارے میں بتا دوں گی؟ آسانی سے تو نہیں بتاؤ گی، یہ تو میں جانتا ہوں۔ تو پھر اس موضوع پر گفتگو کرنے سے فائدہ؟ اگر تم نے ماہپارا کو میرے حوالے نہیں کیا تو کل کسی وقت اس کے باپ پروفیسر منہاس کی لاش تمہارے گھر کے دروازے پر پڑی ہوگی۔ یہ ایک احمقانہ دھمکی ہے خانے خانہ، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اتنے بیوقوف نہیں ہو سکتے کہ پروفیسر کو اس طرح ضائع کر دو۔ تم نے اسے اغوا کیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی خاص مقصد ہوگا۔ اچھی بات ہے۔ خان میرے جواب پر شاید بنا گیا۔ تو پھر کل تک کا انتظار کرو۔ کل کیا ہو جائے گا؟ میں مضحکہ اڑانے والے انداز میں بولتی رہی۔ کل تک میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ تم سے بآسانی سودے بازی ہو سکے۔ سودے بازی؟ خان آف کالا گوٹ نے کوئی جواب دیے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور میں ریسیور ہاتھ میں تھامے الجھی ہوئی نظر سے ماؤتھ پیس کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ کل تک خان آف کالا گوٹ کس قسم کی سودے بازی کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ ریسیور کو کریڈل پر رکھ کر میں بھی اسی الجھن میں گرفتار رہی اور بستر پر لیٹ کر اسی کے بارے میں غور کرتی رہی۔ بار بار صرف ایک ہی خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ خان آف کالا گوٹ میرے کسی قریبی ساتھی کو اڑانے کی کوشش کرے گا تاکہ اس سے ماہپارا کا تبادلہ کر سکے۔ میرے اتنے قریبی ساتھی صرف رضوان اور رضیہ ہی تھے اور اب شاید ابریز بھی ان میں شامل ہو گیا تھا۔ رضیہ اور رضوان پر ہاتھ ڈالنا تو خان آف کالا گوٹ کے لیے کچھ آسان بات نہ ہوتی، لیکن ابریز کو وہ بڑی آسانی سے اغوا کروا سکتا تھا۔ میں نے ٹیلی فون اٹھایا اور اپنے گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ میں اس سلسلے میں رضوان سے بھی مشورہ کر لینا چاہتی تھی۔ لائن ملنے پر مجھے دوسری طرف سے رضوان کی آواز سنائی دی۔ میں نے ماؤتھ پیس میں کہا، میں بانو بول رہی ہوں، بولتی رہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سنجیدگی سے سنو، ابھی خان آف کالا گوٹ نے مجھے فون کیا تھا۔ اوہ، کیوں؟ رضوان فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ میں نے اسے وہ پوری گفتگو بتائی جو خان آف کالا گوٹ سے ہوئی تھی۔ رضوان وہ سب کچھ سن کر فوری طور پر کچھ نہیں بولا۔ قدرے توقف کے بعد اس نے کہا، گویا مجھے پوری طرح چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ماہپارا کے سلسلے میں تبادلے کا مال حاصل کرنا چاہے گا۔ نہ صرف تمہیں بلکہ میں ابریز کو بھی ہوشیار کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔
کیا خان آف کالا گوٹ ابریز کو اتنا اہم سمجھ سکتا ہے کہ آپ اس کے عوض ماہ پارا کو آزاد کر دیں؟ بعض وجوہ کی بنا پر خان یہ سمجھ سکتا ہے۔ بعض وجوہ کیا؟ آپ ابریز کی طرف کچھ ملتفت ہو گئی ہیں؟ ویسے وہ لڑکا ہے خاصا چمونا۔ کیا بک رہے ہو؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آخر آپ کا دل پسج ہی گیا۔ بکواس بند کرو، میں نے یہ خدشہ ایک نئے واقعے کی بنا پر ظاہر کیا تھا۔ آج میں گڈو کے کمار خانے میں گئی تھی اور وہاں ایک چھوٹے سے ہنگامے میں ابریز بھی دخل اندازی کر بیٹھا تھا۔ اوہ، وہ کیا معاملہ ہے؟ رضوان نے چونک کر پوچھا۔ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ جواباً میں نے تفصیل سے سارا واقعہ بتا دیا۔ سب کچھ سننے کے بعد رضوان نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کہا، ابریز کی طرف سے آپ کی تشویش تو اب واقعی حق بجانب ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہو گئی کہ یہ لڑکا ابریز آپ کی خاطر اپنی جان پر کھیلنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کا دل پسج ہی جانا چاہیے۔ کیا مطلب؟ آپ بہت سے مردوں کے دل توڑتی رہی ہیں، اب اس بیچارے پر تو رحم کر ہی ڈالیے گا۔ میں نے یہ بکواس سننے کے لیے تمہیں فون نہیں کیا ہے۔ میں غرائی۔ پھر کیا سننے کے لیے فون کیا ہے؟ راگ درباری؟ میں تمہیں بس چوکنا کرنا چاہتی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا، آپ فکر نہ کریں۔ اب ابریز کو فون کھڑکا دیجئے، وہ نا تجربے کار لڑکا محض آپ کے عشق میں گرفتار ہو کر خود کو مبتلا مصیبت کر بیٹھا ہے۔ اب میں اسی کو فون کروں گی۔ آپ ایک اطلاع بھی سن لیجئے۔ کیسی اطلاع؟ رضیہ نے آپ کو فون کیا تھا، لیکن جب آپ نہیں ملیں تو اس نے مجھے رنگ کیا۔ تمہیں تو وہ رنگ کرتی ہی رہتی ہے، لیکن اس وقت صرف اس لیے رنگ کیا تھا کہ آپ کو یہ اطلاع پہنچا دوں کہ آج شام ایک غیر ملکی خان ولا میں آیا ہے اور خان آف کالا گوٹ کا مہمان ہے۔ غیر ملکی؟ میں بڑبڑائی۔ رضیہ نے اسے اتنی اہمیت کیوں دی؟ محض اس لیے کہ وہ ایک غیر ملکی ہے۔ دیکھا جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے رضیہ کی حفاظت کے سلسلے میں کیا کیا ہے؟ تم نے کہا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی قدم اٹھاؤ گے۔ ابھی تک میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکا ہوں، لیکن میں نے رضیہ کو ایک بات کی تاکید ضرور کر دی ہے۔ کس بات کی؟ یہ کہ وہ مجھے ہر گھنٹے بعد فون کرتی رہے۔ اگر کبھی اس کا فون نہیں آیا تو میں سمجھ لوں گا کہ وہ کسی چکر میں پھنس گئی ہے۔ اس طرح میں بروقت حرکت میں آ سکوں گا۔ ٹھیک ہے، کیا اس کا امکان نہیں کہ خان آف کالا گوٹ نے رضیہ کو پہچان لیا ہو اور وہ اسی پر ہاتھ ڈال کر ماہ پارا کا تبادلہ کرنا چاہے؟ میں اس امکان کو یکسر نظر انداز تو نہیں کر سکتی، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں کہ رضیہ کوئی ترنے والا نہیں ہے۔ اس پر ہاتھ ڈالنا خان کے لیے کوئی آسان بات نہیں ہوگی۔ بہرحال ہمیں اس کی طرف سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ اس کی طرف سے باخبر رہنے کے لیے میں نے تمہاری ڈیوٹی لگا تو دی ہے، میں نے ہنس کر کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ابریز کو فون کیا۔ میری آواز سن کر وہ اس طرح خوش ہو گیا جیسے اسے دو جہاں کی دولت مل گئی ہو۔ وہ بولا، کیسے یاد کر لیا آپ نے؟ اس کے لہجے سے مسرت ٹپکی پڑ رہی تھی۔ ابریز، میں سنجیدگی سے بولی، آج تم نے جو کچھ کیا اچھا نہیں کیا۔ مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی کا خواستگار ہوں، لیکن مجھے میری غلطی سے آگاہ کر دیجئے۔ تمہیں کمار خانے میں پستول نہیں نکالنا چاہیے تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ لوگ آپ پر ٹوٹ پڑتے اور میں تماشائی بنا رہتا؟ میں ہر قسم کی صورتحال سے نپٹنے کے لیے تیار نہ ہوتی تو میں نے اسے چھیڑ چھاڑ کا آغاز ہی نہیں کیا ہوتا۔ خیر، جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب تم ذرا ہوشیار رہنا۔ کیا مطلب؟ وہ لوگ تم پر وار کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اوہ، دیکھا جائے گا۔ جوانی کے جوش میں نہ آؤ، احتیاط بہرحال اچھی چیز ہوتی ہے۔ اب آپ ہی یہ کہہ رہی ہیں تو میں محتاط رہوں گا۔ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں کہ تم ایک دن ذرا محتاط رہنا۔ میری خاطر آپ کی یہ فکر مندی میرے لیے باعث مسرت ہے۔ میں نے اس رومانٹک موڑ پر گفتگو کو طول دینا مناسب نہیں سمجھا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ آخر میں نے صرف شب بخیر کہا تھا۔ پھر حالات کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے کرتے کسی وقت مجھے نیند آ گئی اور صبح تک میری نیند میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ غسل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے ناشتہ کیا اور ریٹا ڈکسن کا روپ دھار لیا۔ آج چھٹی کا دن تھا، اس لیے یہ بات عین ممکن تھی کہ زریں کسی وقت آ دھمک پڑتی۔ 10 بجے تھے جب میں نے رضیہ کا فون وصول کیا۔ باجی، رضیہ نے کہا، میرے پاس ایک سنسنی خیز اطلاع ہے آپ کے لیے۔ یہ فکرہ خاصا پریشان کن تھا، لیکن رضیہ کے لہجے میں جو سکون تھا اس کے باعث میں بھی پرسکون رہی، اور میں نے کہا، وہ کیا اطلاع ہے؟ رضوان سے آپ کو خان آف کالا گوٹ کے غیر ملکی مہمان کے بارے میں اطلاع تو مل گئی ہوگی؟ ہاں، اس نے مجھے بتا دیا تھا۔
اب آپ کے لیے سنسنی خیز اطلاع یہ ہے کہ رات کو 2:30 بجے خان آف کالا گوٹ اسے اپنے ساتھ ہیلی کاپٹر میں کہیں لے گیا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں چونکی۔ جی ہاں، غالباً آپ کو اس کا علم نہیں کہ خان آف کالا گوٹ کے پاس ایک ہیلی کاپٹر بھی ہے۔ مجھے واقعی اس کا علم نہیں، تم نے ایک نئی اطلاع دی ہے۔ اس ہیلی کاپٹر کو کھڑا کرنے کے لیے خان ولا کے پائیں باغ میں ایک جگہ بنائی گئی ہے۔ کیا خان آف کالا گوٹ اس ہیلی کاپٹر کو خود اڑا کر لے گیا تھا؟ جی نہیں، خان آف کالا گوٹ کا ایک گونگا بھتیجا ہے جسے خان نے شاید اپنے ہی مطلب کے لیے ہوا بازی کی تعلیم دلوائی ہے۔ اس کا نام عارف ہے اور وہی اس ہیلی کاپٹر کو اڑا کر لے جاتا ہے۔ میں پرتفکر انداز میں بولی، پھر کل رات وہ ہیلی کاپٹر واپس کب آیا؟ 5 بجے کے قریب، گویا کوئی 2.5 گھنٹے بعد۔ جی ہاں، وہ غیر ملکی خان آف کالا گوٹ کے ساتھ ہی واپس آ گیا تھا۔ جی ہاں، تمہیں اس کا نام نہیں معلوم؟ پورا نام تو نہیں معلوم، رضیہ نے کہا۔ خان آف کالا گوٹ اسے مسٹر باب کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ مسٹر باب، میں نے زیر لب کہا۔ جی ہاں، وہ اب بھی خان ولا میں ہے۔ جی ہاں، تمہیں کچھ اندازہ ہوا کہ خان ولا میں اس کی موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ اور خان اسے ہیلی کاپٹر میں کہاں لے گیا تھا؟ میں ابھی ان دونوں ہی باتوں کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، پتہ لگانے کی کوشش کروں گی۔ جواب میں رضیہ نے کچھ کہا لیکن میں سن نہیں سکی کیونکہ اچانک بیل بج اٹھنے والی کال بیل نے مجھے چونکا دیا تھا۔ اچھا رضیہ، میں تمہاری طرف سے کسی دوسری اطلاع کا انتظار کروں گی، میں نے جلدی سے کہا اور سلسلہ منقطع کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں سوچ رہی تھی۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے کال بیل کا بٹن دبانے والے سے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں زری میڈم، باہر سے آواز آئی۔ اوہ، میں نے دروازہ کھول دیا۔ زری مسکراتی ہوئی اندر آئی اور میں نے دروازہ بند کر کے پوچھا، نادرہ کہاں ہے؟ میں اسے گھر ہی چھوڑ آئی ہوں، آپ کی خواہش جو تھی کہ میں تنہا آؤں۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرائی۔ گڈ، میں بھی مسکرائی اور اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کے عارض پر اپنے جذبے کا اظہار کر بیٹھی۔ پھر اسے خوابگاہ میں لے گئی اور بستر پر بٹھاتی ہوئی ہنس کر بولی، اب تم کہو گی کہ میں تمہیں وہی مخصوص اورنج اسکواش پلاؤں؟ یہ فرمائش تو میں ہمیشہ کیا کروں گی۔ تو بیٹھو، میں ابھی لاتی ہوں بنا کے۔ میں بھی آپ کا ایک کام کر کے لائی ہوں۔ کون سا کام؟ آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کو ڈیڈی کے ہاتھ کا عکس چاہیے، میں فوٹوگراف لے کر آئی ہوں۔ وہ کیسے؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں نے کل رات خود ان کے ہاتھوں کے فوٹو لیے تھے اپنے کیمرے سے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ میں اورنج اسکواش بھول کر زری کے قریب بیٹھ گئی۔ بہت آسانی سے، زری مسکرائی۔ دراصل رات کو ڈیڈی سونے سے پہلے دودھ کا ایک گلاس ضرور پیتے ہیں۔ برسوں پہلے جب میں چھوٹی سی تھی تو میں نے ضد کی تھی کہ ڈیڈی کو دودھ کا گلاس خود پہنچایا کروں گی۔ اس وقت میری یہ ضد پوری کر دی گئی اور پھر میری یہ ڈیوٹی بن کر رہ گئی۔ بچپن سے آج تک دودھ کا گلاس میں ہی ان کے کمرے میں پہنچاتی ہوں۔ 24 گھنٹوں میں یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ڈیڈی میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آتے ہیں۔ چنانچہ کل رات میں نے ان کی اسی شفقت سے فائدہ اٹھایا۔ وہ کس طرح؟ جب میں دودھ لے کر ان کے کمرے میں گئی تو میں نے اپنے گلے میں اپنا کیمرہ بھی لٹکا رکھا تھا۔ جب انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ آج آپ کی کچھ تصویریں اتاروں۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنس دیے اور تصویریں کھنچوانے پر آمادہ ہو گئے۔ میں نے ان کی کئی تصویریں بنائیں اور پھر اس خواہش کا اظہار کر بیٹھی کہ میں ان کے ہاتھ کی بھی کچھ تصویریں بناؤں گی۔ انہوں نے تعجب سے پوچھا، وہ کس لیے؟ میں نے کہا کہ آپ کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں۔ یہ جواب سن کر وہ ہنسنے لگے اور پھر میرے گال پر ایک چپت لگا کر بولے، یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرے ہاتھوں کے فوٹوگراف اپنی پامسٹ دوست کو دکھاؤ گی؟ ان کی اس بات پر میں جھینپ گئی کیونکہ انہوں نے میرے دل کا چور پکڑ لیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنے ہاتھوں کے فوٹوگراف بنانے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ چنانچہ میں اس وقت وہ فوٹوگراف لے کر آئی ہوں۔ اتنی جلدی ڈیولپ کیسے ہو گئے؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں نے خود ڈیولپ کیے ہیں، گھر میں میرا ذاتی ڈارک روم ہے۔ مجھے فوٹوگرافی کا شوق جنون کی حد تک ہے میڈم۔ زری نے اپنا پرس کھولا اور اس میں سے ایک لفافہ نکال کر میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے لفافہ لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور کھڑی ہوتی ہوئی بولی، میں تمہارے لیے اورنج اسکواش بنا لاؤں؟ بالکل بنا لائیے، میں نے خواہ دیر کروا دی۔ میں ہنستی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب ہم اورنج اسکواش کے گلاس پی رہے تھے تو زری بولی، رات کو جب میں نے یہ فوٹو ڈیولپ کیے تو نادرہ بھی میرے ساتھ ڈارک روم میں تھی۔ رات کو ہم دونوں نے بہت دیر میں خوابگاہ کا رخ کیا تھا۔ اب یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ رضیہ نے 2:30 بجے وہ ہیلی کاپٹر کیسے دیکھ لیا تھا۔
جبکہ اتنی رات گئے اسے خواب خرگوش میں ڈوبا ہونا چاہیے تھا۔ نادرہ یہ فوٹو دیکھ چکی ہے۔ زری نے بتایا، میں نے اس سے اس کی رائے پوچھی تھی لیکن وہ کہنے لگی کہ اس سلسلے میں میڈم ہی سے بات کرنا۔ میں نے سائڈ ٹیبل سے لفافہ اٹھا کر اس میں سے فوٹوگراف نکال لیے۔ بلا شبہ وہ بڑے صاف فوٹوگراف تھے جن سے زریں کی مہارت کا پتہ چلتا تھا۔ ہاتھوں کی لکیریں بالکل صاف نظر آ رہی تھیں۔ ان لکیروں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک شاطر اور شیطان آدمی کی کہانی بیان کر رہی ہیں۔ میں خاصی دیر تک ان لکیروں کو پڑھتی رہی۔ آخر زریں سے ضبط نہ ہو سکا اور وہ بولی، اب بتا بھی چکیں؟ میں خیالات سے چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ بتائیے، وہ بولی، کیا یہ ہاتھ کسی ایسے آدمی کے ہو سکتے ہیں جو کبھی میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکے؟ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے اس سوال کا جواب اس بات میں دوں گی۔ کیا؟ زریں اچھل پڑی۔ اس وقت اس کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً اس کے ہاتھ سے گر جاتا۔ ہاں زریں، میں نے ٹھنڈا سانس لے کر کہا، یہی وہ شخص ہے جو تمہارے مستقبل پر اثر انداز ہوگا۔ آخر کیسے؟ زریں بے چین ہو گئی۔ ایسے کہ میں بولتے بولتے دانستہ چپ ہو گئی۔ ہاں کہیے۔ زریں کی بےتابی بڑھی۔ شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہ آئے۔ میں تو آپ کی اس بات پر بھی یقین کر چکی ہوں جو ابھی آپ نے کہی ہے۔ زریں نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، اگر تمہیں میری اس بات پر یقین آ گیا ہے تو پھر اب اس بات پر بھی یقین کر لو کہ تمہارے والد اچھے کردار کے آدمی نہیں ہیں۔ زریں اس طرح میرا منہ تکنے لگی جیسے میری بات اس کی سمجھ میں نہ آ سکی ہو۔ میں زور دے کر بولی، وہ کئی اعتبار سے ایک برے آدمی ہیں۔ کس اعتبار سے میڈم؟ زریں نے مغموم آواز میں پوچھا۔ میں تو اپنے ڈیڈی کو بہت اچھا آدمی سمجھتی ہوں۔ انہیں سبھی اچھا آدمی سمجھتے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایک دن آئے گا جب ان کی وہ سب برائیاں لوگوں کے سامنے آ جائیں گی اور تم اس میں شرم محسوس کرو گی کہ تم خان آف کالا گوٹ کی بیٹی ہو۔ کاش میں وہ دن آنے سے پہلے ہی مر جاؤں۔ نہیں، میں نے اسے اپنی آغوش میں سمیٹتے ہوئے کہا، تم زندہ رہو گی۔ میں نے ان لکیروں میں ایک لکیر ایسی بھی دیکھی ہے کہ میں زیادہ متفکر نہیں ہوں۔ کون سی لکیر؟ ایک لکیر ہے جو یہ بتاتی ہے کہ اگر کوشش کی جائے تو آنے والے برے وقت سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس سلسلے میں تمہیں بہت کچھ کرنا ہوگا۔ میں اس کے لیے اپنی جان پر بھی کھیلنے کو تیار ہوں۔ جان پر کھیلنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی جان، میں نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ آخر کچھ بتائیے تو صحیح کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ دراصل سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ تمہارے والد کس قسم کی برائیوں میں ملوث ہیں۔ لکیروں سے اس کا پتہ نہیں چلتا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، لکیروں کی زبان بہت مبہم ہوتی ہے۔ ان لکیروں میں زندگی کا ہر واقعہ درج نہیں ہوتا۔ زیادہ پریشان نہ ہو، وہ سب کچھ تم بہت آسانی سے کر لو گی جو میں تمہیں بتاؤں گی۔ بس ایک ذرا سکون سے تھوڑا سا وقت گزار لو۔ سکون سے میری جو مراد تھی وہ زریں نے بھی سمجھ لی اور پھر ہم نے 1 گھنٹہ بڑے سکون سے گزار دیا۔ میرا خیال تھا کہ زریں اب پوری طرح میری گرفت میں ہے اور میں اسے بڑی آسانی سے خان آف کالا گوٹ کے خلاف استعمال کر سکوں گی۔ تم سب سے پہلے تو ایسا کرو، میں نے زریں سے کہا، کہ گھر میں جا کر نادرہ کو میرے پاس بھیج دو۔ میں نادرہ کو سمجھا دوں گی کہ ان حالات میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے، پھر وہ جیسا کہے تم اس پر عمل کرتی رہو۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے والد کو ان غلاظتوں سے نکال لوں جو تمہارے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ کاش ان غلاظتوں کا علم ہو سکتا جن میں میرے والد پھنسے ہوئے ہیں، زریں بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ فکر نہ کرو، سب معلوم ہو جائے گا، میں نے اس کا شانہ تھپک کر اسے تسلی دی۔ میں اس معاملے کو ادھورا نہیں چھوڑ سکتی۔ میرے فکرے میں جو عزم پوشیدہ تھا اسے زریں نہیں سمجھ سکتی تھی۔ میڈم، اس نے دھیمے لہجے میں کہا، یہ آپ کی بات ہے کہ میں نے اس پر یقین کر لیا۔ اگر آپ کی جگہ اور کوئی یہ بات کہتا تو میں اس سے جھگڑ بیٹھتی، مگر ان باتوں کی بھنک بھی تمہارے والد کے کانوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ انہیں تمہارے رویے سے بھی کسی قسم کا شبہ ہو گیا تو بات بگڑ جائے گی۔ آپ اطمینان رکھیں، مجھ سے یہ بیوقوفی سرزد نہیں ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں جانا چاہیے، خاصی دیر ہو گئی ہے۔ زریں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے چھوڑنے کے لیے دروازے تک گئی۔ اس نے کہا، تو میں نادرہ کو بھیج دوں؟ ہاں۔ اسے رخصت کرنے کے بعد میں صوفے پر بیٹھی سوچتی رہی کہ ابھی تک تو صورتحال اس طرح میرے قابو میں ہے جس طرح میں چاہتی تھی۔ زریں کو میں نے اپنی مٹھی میں لے لیا تھا اور اب رضیہ کے ذریعے اس سے بہت کچھ کام لے سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد رضیہ نے فون پر مجھ سے رابطہ قائم کیا اور پوچھا، زریں بتا رہی تھی کہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ ہاں، کیا تم خان ولا سے بول رہی ہو؟
جی نہیں، وہاں سے تو چل پڑی ہوں، راستے میں خیال آیا کہ آپ سے فون کر کے رابطہ قائم کر لوں۔ زری نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ نے مجھے کس وقت بلایا ہے۔ چلو اچھا ہوا کہ تم نے فون کر لیا، اب تم گھر پہنچو، میں وہیں آ رہی ہوں۔ ڈیفینس؟ ہاں۔ اوکے باجی، میں نے سلسلہ منقطع کیا اور فلیٹ سے نکل آئی۔ میں نے رضیہ سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے گھر کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ وہاں گفتگو میں رضوان بھی شریک ہو جاتا۔ بعض اوقات وہ جھونک میں بڑے پتے کی بات کر جاتا ہے۔ فلیٹ سے نکل کر مجھے خیال آیا تو میں دوبارہ فلیٹ میں داخل ہوئی۔ اب زریں سے ملاقات کا امکان نہیں رہا تھا، اس لیے میں نے ریٹا ڈکسن والا بحروب ختم کیا اور اس کے بعد پھر فلیٹ سے نکل آئی۔ میں نے ایک ٹیکسی کی اور ڈیفینس کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچی تو رضیہ وہاں موجود تھی۔ ایک فوکس ویگن کو میں نے پورچ میں کھڑا دیکھا اور سمجھ گئی کہ یہ وہی کار ہے جو زری نے رضیہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ رضوان اور رضیہ ڈرائنگ روم میں ہی موجود تھے۔ سنیے خاتون، رضوان مجھے دیکھتے ہی غرایا، آپ کسی اور چوکیدار کا بندوبست کر لیجئے، میں اب زیادہ دن تک یہاں قید میں نہیں رہ سکتا۔ اکتا گئے؟ میں مسکرائی، حالانکہ یہاں ماہ پارہ بھی موجود ہے اور میری زندگی کے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ میں ہر وقت اس کے ساتھ تہہ خانے ہی میں رہا کروں۔ تو رہا کرو، میں نے منع تو نہیں کیا، میں مسکرا کر بولی۔ ویسے بھی تم خوبصورت لوگوں کی میت میں رہنا پسند کرتے ہو۔ رضوان غرایا، تو آپ مجھ سے انتقام لے رہی ہیں؟ میں انتقام نہیں لے رہی ہوں، تمہاری بھلائی چاہتی ہوں۔ آخر کب تک یوں ہی پھرتے رہو گے؟ میں چاہتی ہوں کہ ماہ پارہ سے تمہاری شادی ہو جائے اور پھر تم ہنسی خوشی رہنے لگو۔ ہنسی خوشی؟ رضوان نے ہونٹ بھینچ لیے اور مجھے گھورنے لگا۔ اب مجھے ہنسی آ گئی اور پھر میں نے مزید وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھ کر رضیہ سے کہا، میں نے تمہیں یہ سمجھانے کے لیے بلایا ہے کہ اب تم کو ایک اہم رول ادا کرنا ہے۔ زریں اب پوری طرح میری گرفت میں ہے اور اب ہم اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں۔ اس نے مجھے ان باتوں کے بارے میں بتایا تھا جو آپ اس سے کر چکی ہیں۔ رضیہ نے سر ہلا کر کہا، وہ بہت افسردہ تھی، تو سب سے پہلے تمہیں اسی پر زور دینا ہوگا کہ اس کی افسردگی ختم کر دو۔ اپنی افسردگی کی وجہ سے وہ خان آف کالا گوٹ کی توجہ کا مرکز بن سکتی ہے۔ میں اسے سنبھال لوں گی اور اس کے بعد تمہیں خود ہی یہ دیکھنا ہوگا کہ اسے خان آف کالا گوٹ کے خلاف کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس کام کا آغاز کر چکی ہوں۔ وہ کیسے؟ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔